1947 میں جب ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت انسانیت بول کر درندگی میں مصروف تھی، کچھ انسان موجود تھے جنہوں نے انسانیت کو ترک نہیں کیا تھا اور انہیں انسانی اور اخلاقی قدریں یاد تھیں۔ ترلوک سنگھ بھی ایک ایسا ہی کردار تھا۔ وہ ایک غیرت مند اور واضح و ذمہ تھا، یاروں کا یار تھا اور یاری نبھانا جانتا تھا تو وہ سکھ ہی لیکن بڑی نفیس طبیعت کا آدمی تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اپنے گروہ کا سچا خالصہ ہوں۔ جہاں معاملہ غیرت کا آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کی جان لینے اور اپنی جان دینے والا انسان تھا۔ ترلوک سنگھ کے دو بیٹے تھے، بلبیر سنگھ اور رنبیر سنگھ۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام شوبھا دیوی تھا۔ ترلوک سنگھ کی انسان دوستی اور غیرت مندی کا یہ ناقابل یقین واقعہ شوبھا دیوی کی زبانی پیش ہے۔ یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ خاتون نے سکینہ بی بی نے سنایا تھا۔ تقسیم سے قبل ہم موجودہ بھارت کے شہر دہلی کے محلہ کھاری باولی میں رہا کرتے تھے۔ جس محلے میں ہمارا گھر تھا وہ علاقہ انتہائی گنجان آباد تھا۔ وہاں مکانات آپس میں کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ ان کے اندر بسنے والے ہندو، مسلمان، سکھ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہا کرتے تھے۔ اس دور میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہر ایک دوسرے کے مذہب کا باہمی احترام کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے، مذہب، روایات، مذہبی ثقافت وغیرہ کو انجام دینے میں آزاد تھا۔ ہمارا گھر خالصتاً مذہبی خاندان پر مشتمل تھا۔ ہمارے ایک مسلمان پڑوسی تھے۔ سارے گھر والے چچا رحمت کہا کرتے، لیکن میرے باپو انہیں مذاق میں حافظ جی بھی کہا کرتے تھے۔ میرے باپو جی اور چچا رحمت آپس میں بچپن کے دوست تھے۔ وہ گھنٹوں موسیٰ بھائی کے مکان کے تھڑے پر بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے، جبکہ میں چچا رحمت کے گھر جا کر ان کی بیٹی فریدہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ فریدہ کا بھائی فرحان جو کچھ بڑا تھا، ہم دونوں سہیلیوں کو خوب تنگ کرتا تھا۔ فریدہ کی امی جن کا نام سروری بیگم تھا، ہم جب چچی سروری سے فرحان کی شکایت کرتی تھی تو وہ وقتی طور پر ہماری تسلی کے لیے اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں سہیلیوں میں آپس میں اتنا پیار تھا کہ بعض دفعہ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر میں سو جایا کرتی تھی۔ میرے دو بھائی تھے، ایک کا نام بلبیر تھا اور دوسرا رنبیر، مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ میرا بھائی بلبیر انتہائی سنجیدہ اور کم گو آدمی تھا، جبکہ رنبیر انتہائی نالائق اور پڑھائی سے یکسر ٹلا ہوا تھا۔ رنبیر کو پتا جی نے پڑھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں بڑا ڈھیٹ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑا ہو کر بڑی سنگت میں رہ کر آوارہ بن گیا تھا۔ وہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ اب راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگا۔ بعض دفعہ پتا جی اور چچا رحمت دونوں مل کر اسے اس کے متوقع ٹھکانوں پر تلاش کیا کرتے۔ وہ اکثر جوا شراب کے اڈوں سے ملا کرتا تھا اور جب وہ ملا کرتا تھا تو پتا جی اور چچا رحمت اسے بے دردی سے مارتے ہوئے گھر لایا کرتے۔ رنبیر کی ہم بہن بھائیوں اور فریدہ سے نہیں بنتی تھی، جبکہ بلبیر اپنے کاموں سے کام رکھا کرتا تھا۔ وہ گھر کے کسی معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑایا کرتا تھا۔ فریدہ کے بڑے بھائی فرحان نے مجھے بچپن ہی سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فریدہ اور مجھے تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ گڑیا چھپا دیا کرتا تھا۔ اس کی ذہنیت میں نہ جانے کیسی شرارتیں بھری تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم بچے جوان ہو گئے۔ ادھر پتا جی اور چچا رحمت بھی بوڑھے ہو چکے، جبکہ میری ماتا جی گزر چکی تھی۔ بلبیر نے FA کر لیا تھا، جبکہ رنبیر پکا بدماش بن چکا۔ وہ ساری رات بے دھڑک اپنے شرابی کبابی جواری دوستوں کی صحبت میں رہتا۔ بلبیر نے ایک پرائیویٹ نوکری کر لی تھی، جبکہ فرحان نے اپنی شرارتوں کے باوجود اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے میٹرک کر لیا۔ اس سے آگے نہ پڑھا تھا، وہ کسی سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا۔ برصغیر میں تحریک آزادی زور و شور سے جاری تھی۔ ہندو سکھ چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد متحدہ ہندوستان آزاد ہو، لیکن مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے علیحدہ وطن پاکستان ہو۔ ایک دن پتا جی نے بڑے برائے دل سے چچا رحمت کو کہا، یار میں سوچتا ہوں ہم بچپن سے ایک دوسرے کے اتنے گہرے دوست اور آپس میں شدید محبت رکھنے والے پڑوسی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم دونوں دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کاش ہمارے درمیان یہ مذہب کی دیوار حائل نہ ہوتی۔ اگر ہمارے درمیان یہ آہنی دیوار نہ ہوتی تو میں اپنی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتا۔ تیرا کیا مطلب؟ چچا نے ان سے پوچھا۔ پتا جی نے کہا کہ اگر ہم دونوں ہم مذہب ہوتے تو میں لازماً بلبیر کے لیے فریدہ تجھ سے مانگتا۔ اتنے میں رنبیر شراب کے نشے میں بڑے اکھڑ انداز میں اندر داخل ہوا اور قریب پہنچا۔ اس نے کہا، پتا جی اگر میں تمہارا بڑا پتر ہوتا اور چچا رحمت ہمارے ہم مذہب بھی ہوتے، اس صورت میں بھی فریدہ سے شادی نہ کرتا۔ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ وہ میری دیدی کی طرح ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میری دیدی شوبھا دیدی ہے۔
چلو دیکھیں گے تو واقعی چچا رحمت اور فریدہ سے اتنی پاکیزہ نسبت رکھتا ہے۔ ایک روز ہم چچا رحمت کی فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے، باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چچا کے دروازے پر ہمارے محلے کا ایک بزرگ ہندو سرسٹ کمار زور زور سے چلایا کہ جلدی آؤ، بڑا غضب ہو گیا ہے۔ ہم جلدی سے کھانا چھوڑ کر باہر آئے۔ چچا رحمت، پتا جی، فرحان، بلبیر سب بھاگے ہوئے دروازے پر پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ چچا سرسٹ کمار کے ساتھ محلے کے چند اور لوگ کھڑے تھے۔ پتا جی نے ہونکوں کی طرح پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ کمینے گوروں نے پرسگیر سے جانے کا نہ صرف فیصلہ کر دیا بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیڈر جناح کے مطالبے پر پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے اسے علیحدہ ملک بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، رنبیر نے انتہائی جذباتی انداز میں غصے سے کہا۔ یہ ہو گیا ہے، فرحان نے طنزیہ طور پر اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ رنبیر نے غصے میں اسے زوردار دھکا دیا اور موٹی موٹی گالیاں مسلمانوں کو اور فرحان کو دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زمین پر پڑے فرحان کو پتا جی نے اٹھایا اور چچا رحمت نے کہا کہ میں رنبیر کی یہ بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی یہ ہمت کہ وہ میرے سامنے تمہارے بیٹے کو دھکا دے۔ میں نے پتا جی کے غصے کو شانت کرتے ہوئے کہا، نہیں یار، رنبیر کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے۔ وہ دراصل فرحان سے اسے پاکستان بننے کی خوشی میں چڑھا رہا تھا۔ بلبیر وہاں اگرچہ پاکستان بننے کے اعلان کے بارے میں سن کر بظاہر اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن وہ سکنت کے عالم میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ پتا جی فوری طور پر اپنے ہم عمر دیگر محلے دار ہندوؤں سکھوں کے ساتھ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے محلے میں جگہ جگہ ہندوؤں سکھوں کی الگ اور مسلمانوں کی الگ ٹولیاں بن گئی۔ ایک تناؤ کا ماحول ہر طرف چھایا ہوا تھا جو کہ رفتہ رفتہ گرماہٹ کا شکار ہو رہا۔ شام کو پتا جی نے بلبیر کے ذریعے چچا رحمت اور فرحان کو خصوصی طور پر گھر بلایا۔ پتا جی نے چچا رحمت کو بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے دو غم ہے۔ پہلا غم تو یہ ہے کہ ہندوستان دو ٹکڑے ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ تم اپنے خاندان سمیت پاکستان جا رہے ہو۔ جانے ہم اب کبھی آئندہ ملے یا نہ ملے۔ اتنا سننا تھا کہ فریدہ مجھ سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی پتا جی اور چچا رحمت آپس میں مل کر رونے لگے۔ بلبیر بھی افسردگی سے بیٹھا تھا۔ دونوں کی افسردہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ ان دونوں میں آپس میں بڑا بھائی چارہ تھا۔ یہ دونوں بچپن کے یار بیلی۔ پتا جی نے چچا رحمت اور ہمارے گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ تم لوگ جب تک پاکستان ہجرت نہیں کرتے اس وقت تک زیادہ سے زیادہ میرے گھر آ کر میری نگاہوں کے سامنے رہا کرو۔ پتا جی اور چچا رحمت اور ان کے پریوار مل کر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ میں بھی اپنا زیادہ تر وقت فریدہ کے ساتھ گزارتی۔ وہ بہت ہراساں تھی۔ ہمارے محلے میں ایک دن ایک مسلمان خاندان پر ہندوؤں سکھوں بلویوں نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں اس مسلمان گھرانے کے سربراہ ابراہیم قریشی کو بلویوں نے قتل کر دیا تھا، جبکہ ان کی ایک لڑکی مہتاب کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد پتا جی نے چچا کی تمام خاندان کو اپنے گھر آ جائیں کہہ دیا، کیونکہ پتا جی کا یہ خیال تھا کہ چچا کی خاندان کے لوگ ہمارے گھر میں محفوظ ہوں گے۔ چچا رحمت ماں اپنے خاندان ہمارے گھر آ گئے تھے۔ ادھر پتا جی نے چچا رحمت کی خاندان کی حفاظت، پاکستان کی ہجرت کے معاملات کو نمٹانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقوں کے چند بزرگ ہندو سکھ دوستوں کی منت سماجت کی کہ رحمت ان کا دوست ہے، لہذا اس کے خاندان کی جان مال کی حفاظت کی گارنٹی دی جائے۔ جواباً ان بزرگوں نے پتا جی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرا بیٹا رنبیر ہی اپنے بدمعاش دوستوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے گھروں کو نہ صرف لوٹ رہا ہے بلکہ ان کی لڑکیوں کو اٹھا کر جوناگڑھ رنٹی بازار میں بدنام ٹھیکیدار سنگر کو فروخت کر رہا ہے۔ وہ یقیناً وہ تیرے دوست کی بیٹی فریدہ کو نہ صرف اس کے حوالے کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے اسے ریلے میں تم اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ پتا جی وہاں سے مایوس پریشان ہو کر گھر آئے۔ انہوں نے چچا رحمت کو کہا کہ تم فٹافٹ گھڑی کی چوتھائی میں پاکستان جانے کی تیاری کرو، کیونکہ اس محلے میں میرے خیال کے مطابق صرف تمہارا گھر فسادیوں کے حملے سے بچا ہے۔ پتا جی نے روتے ہوئے کہا کہ سچی بات ہے، تمہیں حفاظت کی خاطر اپنے گھر لایا تھا، لیکن مجھے اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا
کہ میں مزید تمہاری جان و مال اور عزت کی حفاظت کر پاؤں گا۔ پیتا جی نے چچا رحمت کو 600 روپے نقد اور کچھ سونا دیا۔ ہمارے علاقے کے حالات دن بدن بدتر اور تناور ہو گئے۔ پیتا جی نے بلبیر سے کہا کہ تم اور میں چچا رحمت کے خاندان کو ریلوے اسٹیشن چھوڑنے جائیں گے، جہاں سے خصوصی ٹرین پاکستان جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلبیر کو یہ تاکید کی کہ رنبیر ناخلف کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم فلاں ریلوے اسٹیشن جائیں گے۔ پیتا جی کو اندیشہ تھا کہ رنبیر اپنے بدمعاش ساتھیوں کے ساتھ فریدہ سے کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ ایک دفعہ رنبیر اپنے مخصوص انداز میں آیا بھی تھا اور اس نے چچا رحمت کی فیملی کے بارے میں پوچھا بھی تھا کہ یہ لوگ کب پاکستان ہجرت کریں گے تاکہ وہ باحفاظت ان کو ٹرین میں بٹھا آئے۔ اسے پیتا جی نے بڑی بے رخی سے کہا تو اپنے کام سے کام رکھ، پھر اسے ہجرت کے اصل وقت سے غلط وقت بتلایا۔ پیتا جی اسے کہا کہ تو نے جو فرحان سے بدتمیزی کی تھی اس کی معافی مانگ۔ اس نے پیتا جی سے گستاخی کرتے ہوئے کہا وہ زندگی بھر اس سے معافی نہ مانگے۔ پیتا جی نے اسے اپنے تئیں بڑا مجبور کیا کہ وہ فرحان سے معافی مانگ لے، لیکن وہ مسلسل اکڑتا رہا۔ اس نے پیتا جی سے کافی اصرار کے باوجود فرحان نے اپنے گزشتہ رویے سے معافی نہ مانگی۔ بالآخر اسے پیتا جی نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ بلبیر نے پیتا جی کو بتلایا کہ اس نے جامع مسجد کے علاقے سے ایک ٹیمپو ڈرائیور کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، جو کہ شور زدہ ماحول میں چچا رحمت کی خاندان کو نکال کر دہلی ریلوے اسٹیشن لے جائے۔ ٹپو دراصل چھوٹے ٹرک کو کہتے تھے جو کہ ہندوستان میں چلنے والے عام سزوکی سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ چچا رحمت اپنا سامان بہت قلیل یعنی ضرورت کے تحت لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن چچی نے اپنے طور پر بہت سامان جمع کر لیا۔ پیتا جی اور بلبیر نے انہیں اتنا سامان لے جانے سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے فریدہ کے جہیز کے لیے یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں، پاکستان جانے کے بعد نہ جانے کیسے حالات ہوں، ہم ان قیمتی چیزوں کو بنا پائیں یہ کہ نہیں۔ پیتا جی اور چچا رحمت نے انہیں کہا کہ اول تو مخصوص ٹرین میں اتنی جگہ نہ ہوگی کہ یہ سامان سما جائے، اور دوسرا ٹیمپو میں اتنا سامان دیکھ کر فسادی ہندو سکھ لٹیرے لازماً لالچ میں آ کر اس پر حملہ کریں گے۔ پیتا جی نے چچی کو کہا کہ تم فریدہ کی شادی کے جہیز کی فکر نہ کرنا، تم پاکستان جہاں کہیں بھی ہوئے میں تمہیں ان کے بیاہ کے لیے روپیے بھیجوں گا۔ چچی نے ان سے کہا کہ وہ پاکستان لے جانے والے سامان سے تھوڑا بہت سامان ہی نکالا۔ چچا رحمت کے خاندان کی پاکستان جانے کے لیے تیاری مکمل ہو چکی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر میں ماحول بڑا افسردہ اور سہما ہوا تھا۔ پیتا جی اور چچا رحمت دونوں گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ فریدہ مجھ سے کہنے لگی کہ حالات ٹھیک ہوتے ہی لازماً تجھ سے ملنے بھارت آؤں گی۔ بلبیر نے کہا کہ ٹیمپو والے کو 1 گھنٹے تک لے کر آتا ہوں۔ 1 گھنٹے میں کیوں؟ چچا رحمت نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹیپو والا بڑا رسک لے کر پاکستان جانے والے مہاجرین کو اسٹیشن یا لاری اڈے وغیرہ لے جا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جیسے ہی ٹیمپو لے کر آؤں تو فوراً اس میں بیٹھ جائیں، وقت ضائع نہ کریں اور دروازے پر الوداع انداز میں نہ ملنا۔ اس سے ارد گرد کے لوگوں کو چچا رحمت کی پاکستان جانے کی خبر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ چچا رحمت کی فیملی روانگی میں ابھی آخری گھنٹہ باقی تھا۔ فریدہ نے مجھ سے کہا کہ عشوبہ تو میرے ساتھ ذرا شانوں کے گھر صرف 5 منٹ کے لیے نکل، میں اس سے الوداعی ملاقات کرنی ہے۔ نہیں وہاں جانے کی ضد نہ کر، میں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو وہ ہمارے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے کی دوری پر ہے، دوسرا اس علاقے میں حالات بہت خراب ہیں، تجھے پتہ نہیں وہاں افسادیوں کا گڑھ ہے، تو میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی، اور کس میں ہمت ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ فریدہ نے یہ بات اتنے جذباتی انداز میں کہی کہ میرے دل نہ جانے کیوں موم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط پر وہاں جاؤں گی کہ تو وہاں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رہے اور وہاں سے کہیں اور نہ جائے۔